السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہم انسان غفلت میں ڈوب جاتے ہیں، ایک حسد میں ڈوب جاتے ہیں، ایک انسانوں کے اندر غیبت میں چلے جاتے ہیں، ایک بے ایمانیاں کا سسٹم چل رہا ہے۔ یہ جو زمین کے اوپر جتنے بھی ایک سسٹم چل رہے ہیں، ان کو کون چلا رہا ہے؟ یہ کیسے چل رہے ہیں؟ کہاں سے چل رہے ہیں؟ فتنہ کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ فتنہ ایک شیطان کے طرف سے اٹھ رہا ہے، حقیقت سچ ایک اللہ والوں کی طرف سے چل رہی ہے، جو اولیاء کرام ہیں ان کی طرف سے چل رہی ہے۔ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے اندر ہم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، ایک عربی کے اندر قرآن پاک ہمیں پڑھایا گیا، اس کو تلاوت کہی، پھر اس کا ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں۔ ملک جیسے بھی کسی بھی ملک کے اندر چلے گئے تو اس ملک کی زبان کے مطابق اس قرآن پاک کی تفصیل کی گئی۔ ایسے ہی ایک جس زبان کے اندر قرآن پاک پہنچا، انہوں نے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا، تفصیل کے ساتھ آگے آپ تک پیش کیا۔ ایسے ہی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ تھے، آج ہم پڑھ رہے ہیں، کتابوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ کے اوپر دیکھ رہا ہوں میں، یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک صحابہ اکرام کو شان شوکت بڑھائی جا رہی ہے، ایک صحابہ کی شان شوکت کم کی جا رہی ہے۔ ہم علم رکھنے والے انسان جتنے بھی ہیں، اب میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ بیٹھے ہو، جب میں بیٹھا ہوں، کوئی بھی انسان بیٹھا ہے اس وقت میں، اس دور میں، اس زمین کے اوپر، کیا وہ انسان کہہ سکتا ہے میں صحابہ سے افضل ہوں؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ صحابہ کرام نے، وہ تھے صحابہ کرام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اخلاق میں، عاجزی میں، جستجو میں ایک نیا سے نیا طریقہ استعمال کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ ایسے ہی آج اس دور میں مسلمانوں کو ایک قرآن پاک ملا، اس قرآن پاک کی تفصیل کے اندر سے تفصیلیں نکال کے انہوں نے کیا کیا؟ ایک فرقہ بنا دیا، دوسرا فرقہ بنا دیا، تیسرا فرقہ بنا دیا، چوتھا فرقہ بنا دیا، سب کو ان فرقہ بازیت کے اندر دھکیل دیا۔ اب فرقہ بازیت کے اندر دھکیل دیا، اس میں سے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، جیسے کہ ہم جن باپ دادا پردادا جردادا کردادا، ایسے ہی ایک ہمارے جو باپ دادا تھے، جہاں سے جن پیٹوں سے ہم نکل کے، جن کے جسموں سے ہم نکل کر آج یہاں تک پہنچے ہیں، ایک جو اس نے ایک انگلش کا علم چلایا، دوسرا علم چلایا، یہ سبھی علموں کو مسلمانوں کے علم کے اوپر بھاری کرتے جا رہے ہیں۔ اس نے پیسہ لیا، اس نے مال و غنیمت دولت کمائی، مسلمانوں کے اندر جو علم تھا، آج ایسا ایک فتنہ پھیلایا، ہر مسلمان کے اندر جو علم اس نے دیا، وہ کون سا علم دیا؟ جو ایک حسد پھیلا دیتا ہے، جو ایک وہ علم دیا ان کو جس علم کے اندر ایک غرور پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ علم بتایا جو انسان اگر ایک گریجویٹ بن گیا ہے، یا ایک جج بن گیا ہے، یا ایک پولیس میں چلا گیا ہے، یا ایک فوج میں چلا گیا، کسی بھی ادارے میں وہ انسان چلا گیا، پڑھتے پڑھتے اس نے اپنے آپ میں پرسنالٹی بنائی، اس نے اپنے آپ کو شان و شوکت والا بنایا، اس نے اپنے آپ کو پیسے والا بنایا، اس نے اپنے آپ کو دنیا دار دکھایا۔ ایک طرف آئے اولیاء کرام، وہ زندگی لے کے ترک زندگی محبت کی، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کردار کے ساتھ، وہ ایک غریبی کا کردار بھی ہے، غریبی کے ساتھ بھی محبت کی، امیری ہے تو امیری کے ساتھ بھی محبت کی، جیسے ایک ملک کے اندر اس وقت عرب کے اندر جو ایک پیغام پھیلایا، وہ بھی آپ کی آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقہ کار سارا بتایا۔ آج انسان بھوک برداشت نہیں کر سکتے، تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، دکھ درد برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر ایک دماغوں کے اندر فتنہ فتور، ایک غلط بات، یہ کہاں سے اٹھتی ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر
طنز جھاڑنے والی باتیں کہاں سے اٹھتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غیبت کرنے والی باتیں کہاں سے اٹھتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مارنے مرانے والی باتیں کہاں سے اٹھتی ہیں، یہ ایک شیطان کی طرف سے اٹھتی ہیں، جو ہمارے اندر، ہمارے وسوسوں میں، ایک ہمارے خیالات میں، ہماری ایک جو سوچ میں ایک شیطان نے ڈیرا جما لیا ہے۔ اس شیطان سے بچنے کے لیے، اس شیطان کو ایک روکنے کے لیے، اس شیطان کے اوپر ایک خود کو قابو کرنے کے لیے ایک اچھی سوچ، ایک بری سوچ، جو اچھی سوچ ہے اس کو اپنا لو، جو بری سوچ ہے اسے دل سے نکال کے باہر پھینک دو۔ جہاں تجھے تمہارا دماغ کہہ رہے غلط کرو، اس کو مت سوچو۔ جو تمہیں تمہارا دماغ کہہ رہے اچھائی، محبت، پیار سوچو تو ہمیشہ سوچو اور اس کے اوپر تم ڈٹ جاؤ۔ یہ ہے انسانوں کے دماغ، انسانوں کی سوچ، انسان کا خیالات، انسان کا ایک اظہار۔ جیسے ہر ایک چینلوں میں یا ٹی ویوں میں یا موبائلوں کے اندر یا کتابوں کے اندر خود کی اصلاح کرنے کا بتایا گیا۔ خود کی اصلاح کیسے ہے؟ ایک جسم کی ایک سانس روکی جاتی ہے، ایک جسم کو ایک جگہ پہ ٹھہرایا جاتا ہے، ٹھہرا کے پھر میں ایک بات چلا رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں، میرے کان بھی سن رہے ہیں، آپ کے کان بھی سن رہے ہیں، اسی وجود کے اندر سے نکل رہی ہے، اس کے اندر سے ایک بات نکل رہی ہے۔ زمین کیا ہے؟ زمین کے اندر ہم نے جانا ہے، اس نے ہمیں ایسا ایک بنا دیا، زمین کے اوپر چلنے سے بھی روک دیا۔ ایک انسانوں کے اندر جو کپڑوں کو مٹی لگ جائے، ایک فیشن، یہ جو کپڑا ہے اس کا عام کر دیا، یہ دکھانا شروع کر دیا، ایک تجارت شروع کر دی، ایک ملک کے اندر ایک وہ سسٹم پھیلانا شروع کر دیا جو مسلم کتاب، مسلمانوں کے خلاف، جو ایک پاکستان کی قوم کا ایک ستیہ ناش کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ملک پاکستان کی ہم نے عوام کو سدھارنا تھا، تاکہ عوام کے دلوں کو زندہ کرنا تھا، عوام کے دلوں کو ہم نے پاک صاف کرنا تھا، عوام کے دلوں کے اندر جو ایک حسد، کینہ، نفرت، بغض پیدا کیا گیا، اس کو ختم کرنا تھا۔ آج ہم تم سب لوگ کیا ایک حسد میں نہیں ہیں، ایک نفرت میں نہیں ہیں، ایک بغض کے اندر زندگی نہیں گزار رہے، ایک غلط راستوں پہ زندگی نہیں گزار رہے۔ خدارا ذرا خود سے پوچھ کے دیکھو، اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھو، کیا میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کس لیے پیدا کیا گیا؟ میں کیوں اس زمین پہ آیا؟ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ ذرا اس کے اوپر اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنے اخلاق کو، اپنے آپ کو لگا کے دیکھو، تاکہ تمہیں ایک آواز ملے، تمہیں ایک پیغام ملے، تاکہ میں انسان خود کو کیسے قابو کر پاؤں۔ میں تو خود کو قابو کر کے بیٹھا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ پوچھنا اپنے آپ سے، آپ پوچھنا اپنی سوچ سے، آپ پوچھنا اپنے دل سے، آپ پوچھنا اپنی زبان سے، آپ پوچھو اس اپنے ہاتھ سے، اندر ایک خون ہے، ایک تمہارے اندر ہر طرح کی ایک کیٹیگری ہے، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے، جو لہریں جہاں سے اندر سے نکلتی ہیں وہ لہریں بتائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔